کتاب من لا یحضر الفقیہ میں سلیم بن قیس سے روایت ہے کہ جب حضرت علی نے امام حسن کو وصیت کی میں اس وقت موجود تھا۔ آپ نے امام حسن کو وصیت میں امام حسین، محمد حنفیہ، تمام اولاد اور اپنے تمام مومنین کو گواہ بنا کر وصیت کی۔ پہلے حضرت علی نے امام حسن کو تبرکات انبیاء دیے، پھر فرمایا، بیٹے مجھے رسول کونین نے یہ سب کچھ تیرے حوالے کرنے کی وصیت کی تھی۔ انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں تجھے حکم دوں کہ دم آخر یہ تبرکات اپنے بھائی حسین کے حوالے کر دینا۔ پھر آپ کمسن سجاد کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بیٹے تجھے اپنے نانا کا اور میرا حکم ہے کہ تو دم آخر یہ تبرکات اپنے بیٹے محمد کے سپرد کر کے جانا۔ اسے نبی کونین اور میری طرف سے سلام بھی کہہ دینا۔ پھر آپ امام حسن سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، میرے بعد میرے بیٹے تم اولی الامر ہو، میرے قصاص کا بھی تو ہی مالک ہے۔ پھر فرمایا، بیٹے لکھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علی ابن ابی طالب کی وصیت ہے۔ میں اللہ کے واحد اور محمد کے خاتم الانبیاء ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اے حسن، تجھے اپنی تمام اولاد اور تمام ان مومنین کو جن تک میری یہ وصیت پہنچ جائے میں وصیت کرتا ہوں کہ تقوی نہ چھوڑو، مسلمان ہو کر مرو، پروردگار عالم سے تمسک رکھو، اللہ کی اس نعمت کو نہ بھولیں جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ نے تمہیں بھائی بنایا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ باہمی محبت نماز اور روزے سے بھی افضل ہے۔ بغض دین کی تباہی اور باہمی محبت کی زہر ہے۔ صلہ رحمی کیے رکھنا قبر کے حساب میں تخفیف ہوگی۔ یتیموں کا خیال رکھنا، ان کے منہ سے لقمہ نہ چھیننا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص اتنی یتیم پروری کرے کہ وہ خود کفیل ہو جائے، اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ مال یتیم کھانے والوں کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ خیال رکھنا، عمل بالقرآن نہ چھوڑنا، پڑوسی کا خیال رکھنا۔ اللہ اور اس کے رسول نے پڑوسی کی وصیت کی ہے۔ نماز کی پابندی کرنا، یہ ستون دین ہے۔ زکوٰۃ ادا کیے رکھنا غضب الہی کی ڈھال ہے، اور ماہ رمضان کے روزوں کا تحفظ کرنا آتش جہنم کی ڈھال ہے۔ فقراء اور مساکین کو اپنی معیشت میں شریک سمجھنا، مال اور جان سے جہاد فی سبیل اللہ میں جینا چرانا، ذریت رسول پر ظلم سے بچنا، ان اصحاب نبی کا احترام نہ بھولنا جنہوں نے کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا۔ نبی کونین نے اپنے اصحاب سے احسان کرنے کے ساتھ ساتھ بدعات کے مرتکب پر لعنت بھی کی ہے۔ اپنی بیویوں سے حسن سلوک فراموش نہ کرنا، غلاموں پر سختی نہ کرنا، احکام الہیہ میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، اللہ کے سلسلے میں کبھی بدگمان نہ ہونا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ چھوڑنا۔ عنقریب بدترین افراد تمہارے حکمران بننے والے ہیں، تمہاری کسی دعوت خیر کو قبول نہ کریں گے۔ بیٹو، ایک دوسرے سے محبت رکھنا، ایک دوسرے پر خرچ کرنا، ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کرنا، اختلاف سے اجتناب کرنا،
تقوی اور نیکی میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا، کسی کے گناہ پر امداد نہ کرنا۔ اے اہل بیت نبی، اللہ تمہارا محافظ ہے، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ والسلام، خدا حافظ۔